ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاه المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في خطاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات بجے محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد برالماہ محرم کی مجالس ہماری اپنے اختتام کی طرف سفر کر رہی ہیں اور ظاہر ہے کچھ دن ہی پہلے عشرے کے ہمارے دامن میں باقی ہیں۔ نہیں پتہ کتنے مطالب کو ہم آپ تک پہنچا پائے یا نہیں پائے، لیکن انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ جب بھی ہم ان چند دنوں کی مجالس سے اٹھ کر جائیں تو ہمارے دامن خالی نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہمارے اذہان میں موجود ہو تاکہ ہم اپنی زندگی کو کسی ایک ایسے راستے کی طرف گامزن کر سکیں جو ہمیں کربلا سے ظہور تک لے کے جائے، کیونکہ اصل ہماری ان مجالس کا مقصد اپنے وقت کے امام کو لبیک کہنا ہے۔ اگر ہم 61 ہجری کے اس واقعے کو اتنا یاد کرتے ہیں اور اتنا اس کے لیے مجالس اور ماتم اور عزاداری کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس اصل واقعے کے پیچھے جو پس منظر مقاصد تھے ان کو اجاگر کیا جائے۔ دیکھیں، آپ کسی کی یاد منائیں، کسی کے بارے میں تعریف کریں اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں اور اٹھ کر چلے جائیں، لیکن اس شخص کی جس کی آپ یاد اور جتنی آپ نے تعریفیں کی، اگر اس کی کسی ایک بات کی آپ کی زندگی پر اثر نہ پڑے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کی یاد منانے کا۔ یاد منانے کا مقصد یہی ہے کہ اس شخص نے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کیا ہے کہ جس کو آج آپ ایڈمائر کر رہے ہیں، اور ایڈمائر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس کام کو شامل کریں۔ تو دنیا میں جو سب سے بہترین کام ہوا، دنیا میں جو ایسا کام ہوا کہ پوری تاریخ اس کو مٹانا چاہ رہی ہے مگر یہ مٹ نہیں پا رہا، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو عرش تک جو ہے وہ اپنی صداؤں کو بلند کیے ہوئے ہے۔ ملائکہ انتظار کرتے ہیں فرش اعضاء کا کہ کب فرش اعضاء بچھے گی، ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، ان کی نگاہیں اس ماتم اور مجلس پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا ماتم ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نجات جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ چراغ جو ہے صرف دنیا کے لیے ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ چراغ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ چراغ صرف مکہ کے لیے ہے۔ نہیں عزیزان محترم، انا بے شک یقیناً میرے نبی نے کوئی قید نہیں لگائی اس جملے کے ساتھ، کہا ان الحسین، کہ بے شک، بے تحقیق، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یعنی یہ اس بات کی دلالت ہے، یہ اس بات پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب بھی تم زندگی میں کسی بھی طرح کے اندھیروں میں اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھو تو اس چراغ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو۔ یہ وہ چراغ ہے۔ دشمن پوری کوشش کر رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس چراغ کو گل کر دے، کسی بھی طریقے سے گل کر دے۔ کوئی سامنے آ کر آپ کو نہیں بولے گا کہ میں آپ کی اس مجلس سے خوش نہیں ہوں،
کوئی سامنے آ کر آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ بھئی یہ آپ جو تبلیغ کرتے ہیں، یہ جو آپ امام حسین کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کرنا چھوڑ دیں. کوئی سامنے آ کے نہیں بولے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جتنا سامنے آئے گا اتنے آپ ابھرتے چلے جائیں گے. وہ آپ کے سامنے ہے. پورے تاریخ میں جہاں جہاں عزاداری کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں وہاں عزاداری ابھرتی گئی ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ اب سامنے تو میں نہیں آ سکتا، تو میں کہیں اور سے آؤں. تو اس نے کیا کیا؟ ان مقاصد کو، ان محافل کو اپنے مقصد کے لیے اس نے جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ کے سامنے مجالس، محفلیں، مجلس ہوتی ہے، ذکر امام حسین ذکر نہیں ہوتا. مجلس امام حسین کے نام پر ہے، پوری دنیا امام حسین کو سننے کے لیے آتی ہے. آپ مجھے سننے نہیں آ رہے ہیں، آپ میری وجہ سے نہیں ہیں، آپ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے. اس لیے جہاں بھی دنیا میں مجلس ہوتی ہے لوگ امام حسین علیہ السلام کے نام سے جمع ہوتے ہیں. مگر ظلم یہ ہے کہ اگر وہاں امام حسین کا پیغام نہ پہنچایا جائے تو یہ ظلم ہے. اور اگر ہم اس کے لیے اپنی کوششیں نہ کریں تو ہم رہ جائیں گے. عزیزان محترم، امام حسین اسی حدیث میں دوسرا حصہ سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت لقمان سے کہ جو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ الدنیا بحر عمیق، دنیا جو ہے وہ بہت گہرا سمندر ہے، فقط غرق عالم کثیر، کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غرق ہو گئے ہیں. دنیا اتنا گہرا سمندر ہے، دنیا آپ کے سامنے ہے. خواہشات، منصب، جگہ، جتنی بھی چیزیں دنیاوی ہیں یہ سب ہمیں دنیا میں لے کے جانے کے لیے ہیں. تو وہاں پر میرے امام نے کہا کہ فَلْيَتَّنَقَّنْ، اس دنیا میں تقوی کی کشتی بناؤ، تقوی کی کشتی بناؤ کہ جس کے بادبان تمہارے ایمانوں کے ہوں، جس میں راستہ دینے والا ناخدا تمہاری عقل ہو، اور جہاں پر یہ کشتی آ کر ٹھہرے وہ جگہ صبر کی ہو. یعنی روایات ہمیں اس دنیا سے بچانے کے لیے. عزیزان محترم، انسان جتنا بھی تیرنا جانتا ہو سمندر میں وہ نہیں تیر سکتا. سمندر گہرا اتنا ہے، لہریں، موجیں اتنا مارتی ہیں کہ انسان ڈوب جاتا ہے. آپ کے سامنے جہالت، ظلمت، تاریکی، اب یہ جتنی بھی گہری ہو جائے، اگر تم سفینۃ النجات یعنی امام حسین کی کشتی میں سوار ہو گئے تو تمہیں کوئی بھی ڈوبا نہیں سکتا، کوئی بھی ڈوبا نہیں سکتا. اب یہ کشتی ہے کیسی؟ اب یہ کشتی دیکھیں، کشتی میں شرط ہونے کے، سوار ہونے کی شرائط ہیں جو کہ ہم تھوڑے تھوڑا کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمارا موضوع کربلا راہ ہدایت ہے. اگر کربلا ہدایت نہیں دے پائی تو بے فکر رہیں، دنیا میں کوئی اور جگہ آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی. یہ آپ اپنے آپ یقین رکھ لیں، کوئی اور جگہ نہیں. باقی سب سلانے والے کیپسول ہیں، وہ آپ کے سامنے. میں زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا، کہاں کہاں کیا کیا سنایا جائے. تو قوم سو رہی ہے، سو رہی ہے قوم. ایک بیٹھا ہوا ہے بول رہا ہے، سب آنکھیں بند کر کے جھومے جا رہے ہیں. کہاں جھوم رہے ہیں؟ پروردگار رسول خدا کو آپ کے جھومنے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، بیدار کرنے کے لیے بھیجا ہے. بیدار ہو. رسول خدا کہتے ہیں کہ الناس یعنی لوگ سو رہے ہیں، مردہ ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے. جب مریں گے تو بیدار. یعنی کیا؟ یعنی دنیا میں انسان غافل ہے. اب یہ کشتی جو ہے، کشتی میں شرط ہونے، سوار ہونے کی شرائط ہے، لیکن جب سوار ہو گئے تو پھر کشتی آپ کی مرضی سے نہیں چلے گی، کشتی کی اپنی مرضی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. من رقبہا، جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. یعنی آپ کے سامنے حضرت نوح کی کشتی کیسی تھی؟ 950 سال لگ گئے حضرت نوح کو تبلیغ کرتے کرتے، مگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی اس زمانے میں اسلام لے کر نہیں آیا. حضرت نوح نے بڑی کوشش کی، لے تو رسول پروردگار نے کہا کہ نوح کشتی بناؤ. کشتی، اس سے پہلے کشتی نہیں تھی. میں آپ ظاہر ہے جو آپ سب لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بڑے لکھے ہیں، حضرت آدم کے بعد پھر تھوڑا سا سلسلہ ہے، پھر حضرت نوح ہے. کشتی نہیں تھی، فرسٹ ٹائم کشتی بنائی گئی، لوگوں نے نہیں دیکھی تھی کشتی. اب جب حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، اچھا
ساحل بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ سمندر بھی نہیں ہے. اب وہاں پر جہاں پر کوئی چیز ہے ہی نہیں, وہاں ایک ایسی چیز بن رہی ہے کہ جس نے تیرنا ہے تو لوگوں کے لیے اور تعجب تھا. غور سے سنیے گا, میں آپ کو مطالب دینا چاہ رہا ہوں. بہرحال میں پوری کوشش کرتا ہوں کچھ آپ کو ڈیلیور ہو. اب یہ خدا ہمیں توفیق دے, طاقت دے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب لکڑی ہے, کیلے ہیں, سب ہے. جو ہو سکتا تھا اس زمانے میں جس طریقے سے کشتی بن سکے, اب کشتی بن رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں, حضرت نوح کو تنگ کر رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں. یہ کیا بنا رہے ہو, یہ کیسے بنا رہے ہو؟ کہا یہ کشتی ہے, پانی سے بچائے گی. کہا تو پانی تو ہے ہی نہیں, پانی کہاں سے آئے گا؟ یعنی لوگ اس طرح اعتراض کر رہے ہیں, لوگ اعتراض کیے جا رہے ہیں, مگر کشتی بنتی چلی جا رہی ہے. کشتی بن رہی ہے. جب پانی زمین اور آسمان سے ابلنا شروع ہوا, جب پانی نے پوری دنیا کو گھیر دیا, اس وقت سمجھ آیا لوگوں کو کہ یہ کیا بن رہا تھا. عزیزان محترم, رسول خدا نے کہا اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح, یعنی رسول خدا جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے. جو اس کشتی پر سوار ہوگا, اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں, یہ رسول کیا اہل بیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں, یہ صبح فجر کی نماز کے بعد جا کر دروازے پر السلام و اہل بیت نبوہ کیوں پڑھتے ہیں, یہ رسول ہر وقت کیوں علی علی کرتے رہتے. یہ لوگوں کو سمجھ میں اس ٹائم نہیں آ رہا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے شاید یہ خلافت بھی دنیاوی خلافت ہے, شاید علی جو ہے وہ رشتہ دار لگتا ہے, شاید علی جو ہے وہ داماد لگتا ہے, شاید حسین جو ہے وہ نواسہ لگتا ہے. نہیں عزیزان محترم, یہ اس کشتی کی تیاری تھی جو قیامت تک انسانیت کو نجات دے گی. یہ اس وقت سے تیاری کی جا رہی تھی. آج بھی کشتی بن رہی ہے. بھائی اس وقت ہم تو نہیں تھے, حضرت نوح کے زمانے میں ہم تو نہیں تھے. ہم بھی ہوتے تو ہم بھی شاید یہی کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آج بھی جیسے ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کہتے ہیں, کشتی آج بھی بن رہی ہے. کیسی کشتی بن رہی ہے؟ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر ہر شخص اپنے حصہ اس کشتی میں لگا رہا ہے. کوئی لکڑی لگا رہا ہے, کوئی کیل لگا رہا ہے, کوئی انجن, جو ہو سکتا ہے پوری دنیا میں کشتی بن رہی ہے. جیسے ہی ظہور ہوگا اس دن پتہ چلے گا کہ یہ کون سی کشتی نمودار ہو گئی ہے. عزیزان محترم, یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کس نظام کی بات کرتے ہیں, نظام ولایت کی بات کرتے ہیں, یہ وہ واحد نظام ہے کہ بچائے گا. یہ کیسے بچائے گا؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ کسی ایک کی پیروی کرو آج کے دور میں, تاکہ تمہیں پریکٹس ہو جائے کہ کشتی میں جب سوار ہونا ہے تو کشتی کا کیپٹن تمہاری مرضی سے کشتی نہیں چلائے گا, جو اسے اطاعت الہی میں جہاں جہاں اسے موڑنا پڑے گا وہ موڑے گا. تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو اطاعت کی. مجتہد کو کیسے مانے, علماؤں کو کیسے مانے, تو پھر کس کو مانے؟ کس کو مانے آپ مجھے بتائیں. پادری کو مانے, پنڈت کو مانے, کوئی تو بتائیں. کسی بادشاہ کو مانے دنیا کے, یا پھر پاکستان میں نواز شریف کو مانے, کس کو مانے؟ کوئی ایک شخص بتا دیں. اگر کوئی ہے آپ کے پاس تو لے آئے. شرط میں آپ کو بتاتا ہوں, 12 امام کا ماننے والا ہو, سیرت علی ولی اللہ والی ہو, شکل سے ایسا لگے کہ ہاں اولاد رسول اللہ ہو, اس کے شکل دیکھ کر دشمن بھی پریشان ہو جائے, ملنے والے اس کو دیکھیں تو اپنے لفظوں کو بھول جائیں کہ یہ کون ہو. ایسا کوئی شخص لے آئے, میں بھی اس کی اطاعت شروع کر دوں گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر ہماری مان لیں. بھائی پوری دنیا کی مانتے ہیں تو تھوڑی بہت ہماری بھی مان لیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں مانے گا خدا نہ خواستہ وہ گناہ گار ہے؟ یعنی بہت سارے ہمارے دوست بڑے غلط. بہرحال ہر آدمی جذباتی ہے, بعض اوقات جذبات انسان ہر طرف جو جذبات آپ کو پتہ ہے پائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو کچھ اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ یوں نہیں پڑھتے تو یہ فلانا ہے, اور کچھ لوگ اس طرف کہہ دیتے ہیں کہ وہ یوں نہیں ہوتے. نا, یہ تو آپ کی کشتی نہیں ہے, میری کشتی نہیں ہے, اہل بیت کی کشتی ہے. جو آ رہا ہے اسے آنے دیجئے. بھائی وہ ہدایت کا چراغ ہے. ان الحسین مصباح الہدی. ارے کوئی بھی آئے, ذرا سی دیر کے لیے آئے, اب یہ حسین جانے اور وہ عزادار جانے, وہ ہدایت دے گا, وہ ہدایت دینے والا ہے. میں تو نہیں ہدایت دینے والا, میں تو خود محتاج ہوں. جو شخص خود محتاج ہوں
وہ کیسے کسی اور کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے کہ آپ ایسے؟ کسی کو کیا پتا آدمی جب تک زندہ ہے کیسا ہو؟ کسی کو کیا پتا؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ آپ کے سامنے مسجد نبوی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، طلحہ اور زبیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زبیر مولا کائنات کے چہرے کو دیکھے جا رہا ہے۔ رسول خدا پوچھتے ہیں زبیر کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا زبیر وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ تلوار دی، کہا مولا ختم کر دی، کہتا نہیں، جو مشیت الہی ہے۔ وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، جنگ جمل، امام کی سواری ہے، زبیر کا گھوڑا ہے۔ دونوں گھوڑے جب آمنے سامنے آئے تو میرے مولا نے فلیش بیک دیا زبیر کو، کہا زبیر مسجد نبوی یاد ہے؟ ایک دم جب زبیر کو یاد آیا شرمندہ ہوا، سر جھکایا، پیچھے چلا گیا۔ بس یہاں غلطی کر گیا، غلطی کر گیا۔ بھائی پیچھے تھوڑی جایا جاتا ہے، آگے آنا تھا۔ ارے آگے آ جاتا تو زبیر علیہ السلام ہو جاتا، مگر پیچھے ہٹ گیا ولایت۔ عزیزان محترم، یہ ولایت آسان کام نہیں ہے۔ آپ سب اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے کہ آپ علی ولی اللہ سننے پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں جب علی کا ذکر آتا ہے۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ان کے والدین کا قصور ہے۔ یہ آپ کے والدین نے آپ کو ایسا کیا ہے کہ آپ علی علی کر رہے ہیں۔ مگر بچہ جیسے ہی چلنا سیکھتا ہے، ذرا سا پاؤں پڑتا ہے، گرنے لگتا ہے، تو ماں کیا کہتی؟ یا علی مدد کہو بیٹا، یا علی مدد کہو۔ کیوں یا علی مدد کہو؟ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جذباتی باتیں، مولائی ہو گئے ہیں آپ۔ تو رسول خدا سے بڑا کوئی مولائی نہیں تھا عزیزان محترم، جس نے ساری زندگی علی علی کیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ کہاں پر میرے رسول خدا نے بغیر علی کے اسلام کی بقا کے لیے کسی اور کو پکارا ہو؟ یا علی کہتے کہتے انشاءاللہ اسی دنیا سے ہم جائیں گے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، بہت سے لوگوں کی موتیں بڑی قریب دیکھی، اعمال بہت اچھے نہیں تھے زندگی میں، لیکن دیکھا مجالس میں آتے تھے، مجالس نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے مجالس میں آنے سے کسی کو منع نہ کریں، کسی کے اوپر سرکل یا بریکٹ نہ لگائیں کہ یہ تمہاری مجلس ہے، نہ، یہ امام حسین کا ذکر ہے۔ پتہ نہیں کون سی بات کس کو کہاں لگ جائے، آپ پیچھے رہ جائیں، وہ امام زمانہ کی اگلی صف میں کھڑا ہو، کسی کو کیا پتا؟ یہ تو ان کا نظام ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، آتے تھے جاتے تھے، اعتراض نہیں کیا، لیکن آخری وقت آیا توبہ کر گئے۔ ایسے لوگ تھے میں نے دیکھا کہ کچھ نہ نکلا زبان سے، صرف علی علی نکلا۔ یہ سعادت ہے عزیزان محترم، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ اصحاب جو بخن بخن کرتے رہے وہ امام کے مقابلے میں آ گئے، اور وہ جو آج کتنے 100 سال بعد بھی ان مجالس میں بیٹھتے ہیں اور علی علی کرتے ہیں، تو یہ ان کا لطف ہے۔ اب ہمارا کیا لطف بنتا ہے کہ ہم ان کو شرمندہ نہ کریں۔ بھئی عمل ایسا کریں کہ مولا کائنات دیکھیں تو خوش ہوں کہ ہاں یہ میرا ماننے والا ہے۔ روایت میں کہ رات تاریکی ہے، اندھیرا ہے، مولا کہیں جا رہے ہیں، پیچھے کچھ دیکھا، آواز آ رہی ہے، کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کی شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا اچھا۔ مولا آپ غور سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے بدن، آنکھیں۔ کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا ہے کہ میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں تم میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تمہارے بدن میں شیعہ کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ہم کس مولا کو مانتے ہیں؟ مولا کی زندگی رات کی تاریکی میں مساکین فقراء کو کھانا دیتے تھے جا کے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں آپ سے کیوں کہوں، میں اپنی زندگی میں کتنی راتوں میں جا کر کسی فقیر کو کھانا دیا ہے؟ کس کو دیا؟ سنت، اطاعت،
اسی کو کہتے ہیں نا، اور کس کو اطاعت کہتے ہیں؟ صرف مجلس میں بیٹھ کر نعرہ مار لینا، واہ واہ کہہ دینا اطاعت نہیں ہے عزیزان محترم، یہ تو بہانہ ہے تعلیمات کو ٹرانسفر کرنے کا۔ اصل اطاعت تو یہاں سے نکل کر پتہ چلتی ہے کہ کون موتی ہے ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب، یہ کل کا کل گھرانہ پروردگار نے خلق کس لیے کیا کہ بشریت کبھی بھی ڈوبنے لگے تو اس گھرانے کا سہارا لے۔ بنایا اس لیے بنایا ہے۔ اگر علم دیکھنا ہے، اگر کسی نبی کی حلالت حلمیت دیکھنی ہے تو رسول خدا یہی کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، یعنی ہر نبی کی جتنی خصوصیات ہیں وہ سب کی سب مولا کائنات میں پروردگار نے جمع کر دی ہے۔ فخر رازی یا بڑے بڑے علماء نہج البلاغہ کی تفسیر کرتے ہیں، پریشان ہیں۔ ایک اہل سنت کا عالم کہتا ہے کہ دو طرح کی صفتیں ہوتی ہیں، ایک صفت دوسری صفت کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے، دونوں اپوزٹ ہیں، بلیک اور وائٹ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ کہا مگر میں نے پوری تاریخ میں دیکھا کہ یہ عجیب شخص ہے کہ جس کے اندر ازداد صفات جمع ہو گئی، یعنی اگر کوئی شخص اپنے محراب میں بڑا عابد ہے تو جنگ میں شجاع نہیں پایا میں نے تاریخ میں، مگر میں نے دیکھا یہ عابد بھی اتنا بڑا ہے، شجاع بھی اتنا بڑا ہے، یعنی جتنی صفتوں کو کہا میں نے دیکھا میں نے اس شخص میں جمع پائی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ہم ایسے خامخواہ علی کا ذکر نہیں کرتے، ہم بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی بقا علی سے ہے اور آخرت میں بھی بقا علی سے ہے، مگر مولا کائنات آیت اللہ مظاہری جہاد بن نفس میں لکھتے ہیں کہ کنویں کھود رہے ہیں، کنویں کھود کر لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ کنویں کھودتے کھودتے وقت دوپہر آیا، کھانے کا وقت آیا تو پوچھا اصحاب سے کہ کھانے میں کیا ہے؟ کہا سبزی بنی ہوئی ہے، کدو۔ کہا سبزی ہے، ہاتھ دھوئے شروع ہو گئے۔ کہا کہ لعنت ہو اس شخص پر کہ جو اپنے شکم کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں بیچتا ہے۔ یعنی یہ دو نوالے جو ہیں انسان جب کھا سکتا ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے؟ مولا کائنات ہے عزیزان محترم، یہ مولا نہیں سنا ہوگا ہم نے، وہ نہیں سنا ہوگا، ظاہر سنائیں گے نہیں تو سنیں گے کیسے؟ ہمیں تو ایسی چیزیں سنائی جاتی ہیں جو ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں سناتے ہیں نا ہم لوگ زیادہ تر، وہ جو چیزیں جس پر ہم نے عمل کرنا ہے وہ ہمیں سنائی نہیں جاتی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی ایسی چیزیں بھی تو سننی چاہیے۔ اب جب ہم ایسی چیزیں زیادہ بولتے ہیں تو لوگوں کے چہروں میں تھوڑا رنگ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، یار یہ تو عملی باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا مشکل ہو جائے گا پریکٹیکل۔ ہم نے تو اس علی کو سنا ہے کہ جس کے بارے میں جس نے 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑ دیا، جس نے یہ کر دیا، جس نے وہ کر دیا۔ اب ہم تو نہیں کر سکتے 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑ سکتے، تو پر ہم تو پھر ایسے علی کو سن ہی سکتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، مولا کائنات نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، کھایا، پھر دوبارہ کھودنا شروع کیا، کنویں کھودے، کہا کاغذ اور قلم لے آؤ، لکھا اپنے اولاد کو کہ دیکھو یہ جو کنویں میں نے بنائے ہیں کھودے ہیں یہ سب فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ وہ علی جو کہ اپنی اولاد کو جانتا تھا مگر پھر بھی یہ کہا گیا کہ یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ یہ علی راوی کہتا ہے کہ میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں، دیکھا عزیزان محترم ہمیں بہت غلط ٹرینڈ پہ لے جایا گیا ہے۔ فضائل میں کوئی شک نہیں ہے بیان، ہم ایسے فضائل بیان کروں گا کہ مجھے آپ نے بار پکڑ لینا ہے کہ آقا آپ تو خدا نخواستہ غالی ہوتے جا رہے ہیں۔ فضائل ہیں، رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ There's a quick announcement, we apologize for that. There's a Ford, black Ford EJ55 that's blocking neighbors' cars. So please, whoever got this car, please move it from there. EJ55 black Ford. Bar Muhammad wa Muhammad salawat. اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال خیال کیا کریں اپنے اطراف کا، اپنے لوگوں کا،
کیونکہ بہرحال یہ بھی آپ شکر کریں کہ آپ کو یہاں پر آزادی ہے عزاداری منانے کی، ورنہ بہت ساری جگہوں پر آپ عزاداری نہیں منا سکتے. تو اس میں بہرحال انسان کو، کیونکہ روایات کی روشنی میں بہت ساری چیزیں تب پتہ چلتی ہیں جب چھن جاتی ہیں، خاص طور پہ صحت جب انسان بیمار ہوتا ہے، امنیت جب انسان جنگ اور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ امنیت ہے آپ کو، آپ شکر گزار بھی رہا کریں، اور بہرحال مینجمنٹ اپنے طریقے سے جا کر جو بھی انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں اجازت دیتے ہیں، ہم بھی شکر گزار ہیں کہ دے گیو اس اے چانس ٹو کم ہیئر اینڈ ریسائٹ مجالس. تو بہرحال کہیں نہ کہیں ان کے کان گوش میں پڑے کہ بہرحال ہم لوگ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مولا کائنات کے فضائل اتنے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کلمت اللہ کے فضائل بیان نہیں کر سکتے، چاہے ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور پھر تم لکھنا شروع کرو، پھر بھی تم کلمت اللہ کے فضائل نہیں لکھ سکتے. اور روایات میں کلمت اللہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کو نہیں کہا گیا. جب آپ زیارت پڑھنے جائیں زیارت پڑھنے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا زیارت مطلقہ امیر المومنین. تو گھبرائے نہیں ہے، علی کے فضائل ہیں اتنے، اب ہم کیا کریں؟ پریشان نہ ہو، لیکن پریکٹیکل عملاً دکھائیں. میشم ابن تمار، سلمان فارسی، بوذر، کمبر، انہوں نے پریکٹیکل دکھایا اپنی زندگی میں. روایت میں ہے کہ مقداد کہتے کہ میں بیٹھا ہوا، مولا کائنات گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ایک سکہ ہے. بی بی کہتی ہیں کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، فاقہ ہو رہا ہے. ایک سکہ، ایک درہم اٹھایا، مولا چلے. مولا نے دیکھا رستے میں مقداد بیٹھے ہوئے، عجیب حالت ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا گھر میں بچے بھوکے ہیں اور کچھ کھانے کو نہیں ہے. مولا نے کہا اچھا. مولا نے جو سکہ، صرف ایک ہی سکہ تھا، وہ اس کو دے دیا. نہیں لینا چاہا، اس کو نہیں دیا، اور پھر وہ روکتا رہ گیا مولا مدینہ کی گلی میں اسے نظر نہ آئے. نماز کا وقت ہو گیا، مسجد نبی پہنچے، نماز پڑھی. نماز جب ختم ہوئی تو رسول خدا کہتے ہیں علی کیا آج ہمیں اپنا مہمان نہیں بناؤ گے؟ اب علی سر جھکائے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گھر میں تو اب کچھ نہیں ہے، مگر میں رسول کو کیسے منع کروں؟ مگر خیر چل دیے. چلتے چلتے جیسے ہی دروازہ دق الباب کیا، گھر پہنچے تو دیکھا کہ کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. جب بیٹھے تو سیدہ نے کھانا لگایا. اب علی اسی پریشان میں ہے کہ گھر میں تو کھانا نہیں تھا، یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو رسول خدا نے علی کو کہا علی جب تم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ تھا دے دیا، اللہ نے عرش سے تمہارے گھر میں کھانا دے دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں عزیزان محترم، یہ ہے علی. ہم اپنی زندگی میں کس طرح مولا کو مانتے ہیں. آئیں کربلا میں یہ سب علی کے فرزند تھے، یہ سب علی کی اولاد تھی کہ جنہوں نے دین کی خاطر، کوئی اور نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ دین انہی کے گھروں میں آیا تھا، ملائکہ ان کے گھروں میں آتے تھے، انہوں نے ہی دین کو بچانا تھا. آج یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہم جب اس مکتب کے شاگرد ہیں، اس مکتب کے ماننے والے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی زندگیوں کو سنواریں. ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ہمیں کوئی یہ نہ بولے کہ یہ کیسا علی کا ماننے والا ہے کہ جس کو بات کرنا نہیں آتی ہے، یہ کیسا علی کا ماننے والا ہے کہ جس کا محلے میں اخلاق اچھا نہیں ہے. یہ علی کا ماننے والا اپنے گھر کے اندر بھی ویسے ہی لگے جیسے مولا اپنے گھر کے اندر تھے، ویسے ہی لگے جیسے مولا اپنی زوجہ کے ساتھ تھے. ہمیں ویسا ہی ہونا پڑے گا. یہ تعلیمات اسلامی کو ظاہر ہے کیونکہ ماہ محرم ہے، اس میں ہم بہت ساری چیزوں کا وقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. ہاں عزیزان محترم، دو ہی راستے ہیں، حق ہے یا باطل ہے، تیسرا نہیں ہے. گرے نہیں ہے یہاں، یا بلیک ہے یا وائٹ ہے. گرے ٹون منع ہے اسلام میں. گرے کون ہوتا ہے؟ منافق. منافق ہے. گرے ٹون منع ہے اسلام میں. منافق نہیں چاہیے، جو ہو بتا دو، نہیں بتاؤ گے تو پتہ چل جائے گا
کیوں؟ کیونکہ اس گھرانے نے آ کر ایسی لائن کھینچی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اس کشتی میں سوار ہونے کی شرائط ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں شرائط بیان کی کہ انسان، پروردگار قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ خوب یہ دو ہم نے کہا کہ انسان مرکب ہے، بدن اور روح، یعنی جسم اور جو غیر مجرد ہے وہ روح ہے، ان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اب جس طرح بدن کو خوراک دیتے ہیں اس طرح روح کو بھی خوراک دینی ہے۔ بدن کو آپ سارا دن دیتے رہتے ہیں، روح کو بھی نماز کی ضرورت ہے، روح کو صبر کی ضرورت ہے، روح کو اپنے پروردگار سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ تو جتنی روح کو آپ بزرگ کرتے جائیں گے، روح اتنی بزرگ ہوتی جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے اس انسانی، یعنی انسان کے اندر یہی تو کوالٹی ہے کہ وہ حیوان سے بھی افضل ہے، وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ پروردگار نے اسے عقل دی ہے۔ اگر آپ اپنی عقل پر اپنی شہوت کو غالب لے آئیں گے تو آپ حیوان ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی عقل کو سلا لیا، صرف نمازیں اور عمل کوئی نہیں کیا، تو پھر ایسے عابد کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ورنہ ملائکہ سب سے زیادہ بڑے عابد ہیں۔ تو ہمیں درمیان میں یعنی بیلنس لائف لے کے چلنی ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پہاڑوں پر لے جاؤ، جیسے رہبانیت، جیسے یہ دوسرے مذہب کے لوگ لے جاتے ہیں، مرتاز لے جاتے ہیں، اپنے آپ کو نفس کی اپنی پریکٹس کرتے ہیں، بدھسٹ جو کرتے ہیں۔ نہیں، زہد کی تعریف یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا تمہارے پاس ہو مگر تمہارا دل دنیا میں نہ ہو۔ دنیا ہو تمہارے پاس، گھر ہو تمہارے پاس، گاڑی ہو تمہارے پاس، دنیا کی چیزیں جو تمہاری ضرورت کی ہیں ہو، مگر تم ساری زندگی یہ نہ کرو کہ میں یہ ہے اب وہ ہے اب وہ لے لوں، یعنی پھر تم دنیا کے اندر ہو۔ تو آئیں پھر وہ مولا کی حدیث کے مولا نے کہا کہ الدنیا بحر عمیق، کہ بھائی جتنا تم دنیا میں جاؤ گے تم ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ دنیا ایسی ہے۔ تو آپ اپنے اس عنصر کو جو کہ انسانی عنصر ہے اس کو بزرگ کریں، ورنہ یہ حیوانیت غالب آ جائے گی، جیسے کہ ہو گئی۔ انسان حیوان ہو گیا جو منصب کی خاطر نواسہ رسول کو کربلا میں دشت میں تنہا پیاسا شہید کر دیا۔ یہ حیوانی عنصر تھا جو مقام اور منصب کی خاطر بھول گیا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ آج بھی آپ کے سامنے دنیا میں جو ہو رہا ہے، قتل و عام ہے، غارت ہے، آپ کے سامنے یہ حالات دنیا کے کس وجہ سے ہیں؟ مقام کی خاطر، جگہ کی خاطر، پوسٹ کی خاطر حیوانیت غالب آ گئی ہے۔ تو کہیں خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ہمارے بھی ہلکے ہلکے حیوانیت غالب۔ یہ درس ہے ہی اس لیے کہ ہم اس حیوانیت کو کنٹرول کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حلال لذتوں سے فائدہ نہ کھائیں کھانا، لیکن جو حلال ہو، بیلنس ہو، باقی بھی خواہشات پوری کریں جس کو اسلام کہتا ہے اس طرح، لیکن اپنی روح کو بزرگ کریں۔ روح جب بزرگ ہوگی تو خود بخود آپ کمال پر پہنچ جائیں گے۔ کتنی روح بزرگ تھی کہ سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، جنت بھی دکھا دی، سب کچھ دکھا دیا، مگر اپنے وقت کے امام کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ روح بزرگ تھی۔ آج بھی روح بزرگ کر لیں۔ آج بھی جن کی روح بزرگ ہے وہ کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ راستہ یہی ہے، اگر آپ نے روح کو خوراک دی تو روح پرواز چڑھ، اگر آپ نے بدن کو خوراک دی صرف تو بدن حاوی ہو جائے گا۔ آپ کو بیلنس لے کے جانا ہے۔ عبادت بھی اتنی کرنی ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ چلے شروع کر دیتے ہیں 40-50 دن، تھوڑے دن رہتے ہیں، اس کے بعد صرف کہانی گر جاتی ہے۔ نہ، ہلکے ہلکے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی عبادتوں کو بڑھائیں اور بڑھائیں۔ بھئی نوافل کس کے لیے آئے ہیں؟ فرشتوں نے تھوڑی پڑھنے ہیں نوافل، ہم ہی نے پڑھنے ہیں، لیکن کب پڑھیں گے؟ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو ٹائم نہیں ملتا تو نوافل کے لیے تو یہ ہے کہ آپ بعد میں قضا پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی اکثر آپ کی یہاں میں جب بھی پوچھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا آغر صاحب بڑی ٹریفک ہے یہاں، بہت کچھ مائل بھی جو ہے نا بندہ پھنسا رہ جاتا ہے، 40 منٹ 50 منٹ۔ تو اس سے اچھا ٹائم کیا ہے؟ وضو کر کے گاڑی میں سوار ہوں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہ گناہ ہوگا نہ فکر گناہ ہوگا، چلنا بھی عبادت، رکنا بھی عبادت، اترنا بھی عبادت ہو جائے گا۔
بھائی پریکٹیکل یہی ہے کہ اپنی زندگی میں نوافل ان کو ادا کریں, قرآن کی CD لگا دیں, قرآن سنتے رہیں, قرآن تلاوت بھی ثواب ہے. کیوں؟ دیکھیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ نے جو انسان کی باڈی کو دیکھا 70% انسان کی باڈی پانی ہے, اس نے کیا کیا کہ اب دیکھا کہ پانی کے مالیکیولز گلاس رکھا اور کچھ اچھے لفظوں کو اس گلاس کے پاس رکھا, تو اس نے دیکھا کہ پانی کے مالیکیولز اچھے ہو رہے ہیں, یعنی مدر, لو, اس طرح کے لفظ رکھے, پانی کے مالیکیول چینج ہونا شروع ہو گئے. پھر اس نے برے لفظ, نفرت, اس طرح کی چیز رکھی, دیکھا پانی کے مالیکیولز خراب شکل میں ہو رہے ہیں. پھر اس نے رکھا, اس نے 40 لوگوں کو فون کیا, کہا اپنے اپنے مقام پر اس پانی کو ذہن میں رکھو اور اچھی باتیں سوچو. لوگوں نے سوچنا شروع کی, پانی کے مالیکیولز بدلنا شروع ہو گئے. پھر اس نے تجربے کرتا گیا, اس نے دیکھا کہ بیسٹ فارم پانی کے مالیکیولز کی تب ہوتی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اب 70% جس کے بدن میں پانی ہو اور وہ اگر قرآن سن کر اپنی حالت کو ٹھیک نہ کرے تو پھر میں کہاں جاؤں؟ ہاں عزیزان محترم, پھر ہم کہاں جائیں؟ پھر کیسے ہماری تربیت ہوگی؟ پھر کیسے ہم الہی بنیں گے؟ یہ معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. یہ معاملہ میرا نہیں ہے کہ بس میں 10 دن مجلس پڑھ کر آپ کو خوش کر کر چلا جاؤں. نہیں عزیزان محترم, میں کٹھیرے میں کھڑا ہوں امام زمانہ کے, دیکھ رہے ہیں مجھے. وہ سوال ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا, ہم نے تمہاری زبان میں طاقت دی, ہمارے گھر کا ماما تمہارے سر پر ہے, کتنا تم نے ہمیں ڈیفینڈ کیا, کتنا تم نے ہماری حدیثوں کو لوگوں کو بولا. تمہیں لوگوں کا ڈر تھا یا ہمارا ڈر تھا؟ بھائی کس طرح ہم جواب دیں گے؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کہ کاش مولا کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. ارے وقت کا امام تنہائی میں انتظار کر رہا ہے اور ہم آپس میں لگے ہوئے. وہ فضائل نہیں پڑھتا, وہ مصائب نہیں پڑھتا, وہ تبلیغ کرتا ہے. خدا کے لیے خون زہرا کا کون جواب دے گا؟ وہ ماں جو مدینہ سے چلتی ہے پہلی محرم سے, پوری دنیا کی مجالس میں اپنے چادر کو لیے ہمارے اشکوں کو جمع کر رہی ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقت کا امام انتظار کر رہا. ایک عالم کہتا ہے کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی, میں نے دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوئی. میں نے کہا یا امام زمانہ, یہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ تو میرا مولا فرماتا ہے کہ ہمیں کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے, کسی اور فرقے سے, کسی مذہب سے. ہمیں تو امید انہی سے ہے جو الاجل الاجل کہتے ہیں, لیکن جب ان کے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں گریہ کرتا ہوں. ہاں عزیزان محترم, اگر میں اپنے وقت کے امام کو خوش نہیں کر سکتا تو کم از کم رلاؤں تو نہیں. روایات میں ہے کہ 2 دن ہفتے میں ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں. 2 دن تو میں پورے ہفتے کو ایسا کام کرتا ہوں جسے میرا مولا گریہ کرتا ہوں. یہ ہے کربلا عزیزان محترم. یہ 61 ہجری پہ قائم نہیں رہی کربلا. کربلا کلو یوم عاشورا, کلو ارزن کربلا, ہر روز روز عاشورا ہے, ہر جگہ کربلا ہے. اپنے آپ کو بنا, اگر ہم نے اپنے بود حیوانی کو اس کو کنٹرول نہ کیا تو یہ غالب آ جائے گی. اتنی غالب آ جاتی ہے کہ آیت اللہ بروجردی کا ایک ہم مباحثی, ہم کلاسی تھا. امام خمینی جہاد بن نفس میں ذکر کرتے ہیں کہ بہت بڑا اسکالر تھا. جب موت کا وقت آیا تو وہ بہت بڑا مجتہد ملنے گیا تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ یہ کیا کیا خدا نے میرے ساتھ؟ ہم دونوں تو ایک کلاس میں پڑھتے تھے, تم اتنے بڑے مجتہد ہو گئے اور میری کیا حال ہے؟ یعنی کفران نعمت کر گیا, کفر کی حالت میں چلا گیا. تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے, اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ جانور بن کر انسان کے نفس کو کھا جاتا ہے. عزیزان محترم, استغفار پڑھتے رہیں, اپنی تربیت کریں. نفس سے امارہ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا, جو خواہشات میں انسان کو لے جاتا ہے. مگر جنہوں نے اس کو کنٹرول کیا
وہ آج بھی زندہ ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا, آج تو ظاہر زمانہ تبدیل ہو گیا ہے, لائٹیں روشنی ہو گئی ہیں, صلوات پڑھ کر آگے کی طرف آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال یہ کچھ نام دیے ہیں کہ میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ مجلس ہماری ختم ہو جائے. محمد شمس الاعظم شاید کینسر پیشنٹ ہیں. ناز ہاشمی برین سٹروک ہوا ہے ان کو. اور میزان الرحمن یہ بھی انجرڈ ہیں, ان کی اسپائنل کارڈ. اور اس کے علاوہ جتنے بھی مرحومین اور جو بھی ہمارے خاص طور پہ مومنین جو ان ایام کے اندر بستر مرگ پر ہیں, علیل ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, ICU میں ہیں, ان کو واسطہ آج کے مصائب کا حضرت قاسم علیہ السلام کا پروردگار نے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. آپ کا درود ان سب کی شفاعت کو جلد سے جلد متوقع فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. وہ شخص کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا, اندھیرا ہے, کافی سال پرانی بات ہے, اتنی روشنی لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی. مشہد میں وہ امام کی 8ویں امام کی زیارت پہ جا رہا, تو اس نے رات کو دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک روشنی نکلتی ہے, پھر خاموش ہو جاتی ہے, پھر روشنی نکلتی ہے, پھر خاموش ہو جاتی ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے. کہتا ہے میں تھوڑا نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ شیخ عباس قمی ہیں. میں نے کہا کہ قبلہ یہ کیا ہے کہ آپ کے اندر سے نور نکلتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے. کہتا ہے جب میں لا الہ الا اللہ بولتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے. یعنی یہ جب انسان اپنے نفس اپنی روح کو پرواز چڑھاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. شیخ عباس قمی کون ہے؟ ہر گھر میں اس ٹائم جو کتاب مفاتیح الجناح ہے اس کو شیخ عباس قمی نے جمع کیا ہے. یعنی اخلاص کتنا تھا کہ آج پوری دنیا میں شیعہ کے گھر میں یہ واحد کتاب موجود ہے. یہ اخلاص تھا. کیسا اخلاص تھا کہ ان کے والد ایک دفعہ مجلس سن کر آئے, کہا کہ بیٹا کیا مجلس پڑھی عالم نے اور کیا زبردست چیزیں, کاش بیٹا تم بھی اس طرح اگر پڑھتے تو کچھ ہو جاتا. تو خاموش رہے. وہ جو عالم جس کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہا تھا وہ شیخ عباس قمی کی تھی. اور اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ابا وہ جس کتاب سے پڑھ رہا ہے کتاب تو ہماری ہے, آپ خام خواہ اس کی خوشیاں کرتے جا رہے ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے. تربیت اسی کو کہتے ہیں عزیزان محترم. انہوں نے کمال کیا علماءوں نے. یہ ہمارے سامنے بھئی ہم اگر کربلا کی مثال دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں آغا وہ زمانہ اور تھا, اصحاب کی مثال دیتے ہیں آغا وہ بہت دور تھا. آج کل تو آپ اپنے قریب قریب مثالیں دیکھیں, قریب قریب جائیں کہ لوگ کس طرح خدا سے منسلک تھے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی نجف گیا تو میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا, تو میں بڑا پریشان تھا کہ کون میرا استاد ہوگا, کس طرح میں پڑھوں گا. کہتا میں جیسے ہی مولا کائنات کے حرم سے گزرا تو میں نے گنبد کی طرف نگاہ ڈالی. میں نے کہا مولا میں اس شہر میں آ گیا ہوں, میری خود ہی آپ نے مدد کرنی ہے تعلیم کی. تو کہتے ہیں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تھوڑی دیر گزری, دروازے میں کھٹکھٹ ہوئی, دیکھا کون ہے, تو اچانک سے سامنے دیکھا کہ آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے ہیں. کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, ہم ہیں نا آپ کو پڑھانے کے لیے. یعنی مانگا کس سے اور بھیج دیا گیا. ہاں عزیزان محترم, یہ بڑے بڑے علماء اس لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں گے چیزیں پاسبل نہیں ہیں. اتنے بڑے بڑے علماء. ایک اور بہت بڑے عالم نجف کے اندر اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات کو استاد کو دیکھا کہ حرم میں مولا کائنات میں رات کو بند ہو جاتے تھے, اب کھلتے ہیں حرم ساری رات. کہتے ہیں اچانک سے دروازہ خود کھل گیا, گئے اندر, کچھ گفتگو ہوئی, پھر باہر نکلے. کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چلتا گیا, دیکھا کہ مسجد سہلا پہنچے.
وہاں گئے, کچھ گفتگو ہوئی, لگتا تھا کوئی باتیں ہو رہی ہیں, پھر نہیں. کہہ رہے جب باہر نکلے تو میں نے روک لیا, کہا کہ قبلہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کہاں گئے تھے آپ, یہ کس طرح ہوا؟ کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ رات کو پڑھ رہا تھا تو آ گیا, اب میں نے اس مسئلے کو حل کرنا تھا تو میں مولا کی خدمت میں گیا, تو مولا نے کہا کہ جاؤ ہمارا آخری مسجد سہلا میں ہے, جاؤ مسئلہ اس سے پوچھ کر آؤ. کہتا ہے پھر میں مسجد سہلا میں امام زمانہ سے وہ مسئلہ ڈسکس کر رہا تھا. اور کون ہے یہ عالم؟ یہ عالم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, خچر کرائے پہ لیا, کہا میں نے کوفہ سے کربلا جانا ہے, لیا, اب جا رہے ہیں, رستے میں ایک شخص نے اینولپ یعنی ایک لیٹر دے دیا کہ اب تو جا رہے ہیں, اس لیٹر کو بھی لے جائیے گا. تو جیسے ہی لیٹر ملا سواری سے اتر گئے, پیدل گئے کربلا. لوگوں نے پوچھا قبلہ سواری تھی, کیوں نہیں سواری بیٹھ کے گئے؟ کہہ رہا جب میں نے اس کو کرائے پر لیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں نے جانا ہے, اس لیٹر نے نہیں جانا. عزیزان محترم, یہ امانت. ہم کتنے آرام سے زندگی میں جھوٹ, کتنا کہاں ہے؟ رستے میں, گھر میں بیٹھے ہوتے. جھوٹ نہیں ہے کیا یہ؟ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں جنہوں نے ہمیں خراب کر دیا ہے. بچہ بھی ہمیں دیکھ کے ہی بولتا ہے ابا گھر پہ نہیں ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. بچے کو تو ایسی ہی ہے. میں نے خود بچوں کو دیکھا ہے, بچوں کو بولے کچھ منع کیوں, کہتے تو آپ خود تو کہتے ہیں بڑوں کو کاپی کرنا چاہیے, تو جو آپ کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں. عزیزان محترم, شخص آئے رسول خدا کے پاس کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. کہا 20 سال پہلے اپنی تربیت کرو, بعد میں بچوں کی تربیت کرنا. ہاں عزیزان محترم, نفس بہت سخت ہے, اپنے نفس کو قابو. یہ نفس تھا جو مقابلے رسول کے نواسے کے آ گیا. یہ شہر رے کی حکومت کی لالچ تھی, یہ گندم رے چاہتے تھے اور نواسہ رسول کو. یہ نفس ہے. مگر شمر امام کی رقاب میں نہیں تھا, صفین میں, امام علی کی فوج میں تھا یہ شمر. آخر کیا وجہ بنی کہ یہ امام کے مقابلے میں آ گیا؟ سوچے تو صحیح, اس باتوں میں بھی تو سوچیں, آخر کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی جو خواص تھے کوفہ کے وہ نہیں آئے مدد کو مولا کی؟ اصحاب تھے اس میں, لیٹر لکھے تھے انہوں نے. کیا وجہ تھی؟ کبھی ان عوامل کو بھی تو دیکھیں. میٹھی میٹھی مجلس سن کر لوری لے کر چلے جائیں گے تو ایسے تھوڑی امام کا ظہور ہوگا. پریکٹیکل بنے, اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کربلا سے, اپنے آپ کو دیکھیں. ایک عالم مجلس پڑھتا تھا, کہتا تھا جو مولا کو اصحاب ملے ہم بھی ویسے ہیں, ہمیں بھی مل جائیں گے. کوئی اتنا وہ نہیں تھا. رات کو خواب میں دیکھا کربلا کا میدان ہے, آگ بھرے تیر آ رہے ہیں, جیسی تیر آیا کنارے پہ ہو گیا, تھوڑی دیر میں پھر تیر آیا, پھر کنارے پر ہو گیا, پھر تیر آیا, پھر کنارے پر ہو گیا. دیکھا پیچھے امام کھڑے, زخمی ہو گئے. مولانا نے کہا دیکھو آج کے بعد میرے اصحاب کو مت بولنا, میرے جیسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. ہاں عزیزان محترم, بس آپ کی زحمتیں تمام, شب تھوڑی رہ گئی ہیں. ہم نہیں کر سکے جو حق ہم نے ادا کرنا تھا. پتہ نہیں امام ہم سے راضی ہوں کہ نہ ہوں, لیکن آئے کم از کم مجلس کے آخر میں اپنی آنکھوں کو نم تو کریں. شاید یہ آنسو شفاعت کا باعث بن جائیں, شاید یہ آنسو جہنم کی آگ سے نجات دے دے. اخلاص ہے آپ کے دلوں میں پایا جاتا ہے. آپ بناوٹی گریہ نہیں کرتے ہیں. کوئی شخص بناوٹی گریہ, ہنسانا آسان ہے, رلانا مشکل ہے. ہم نہیں رلاتے آپ کو, یہ تو خود غم اتنا بڑا ہے. ہاں عزیزان محترم, شہادتیں بنی ہاشم کی شروع ہو گئی ہیں. کل آپ کے سامنے اون محمد کی شہادت پڑی. اس گھرانے نے جو کچھ ہو سکتا تھا دیا اسلام کو. 50 ہجری ہے, زہر مولا حسن کو سرایت کر گیا ہے بدن میں. اب جگر کے ٹکڑے ہیں جو تھال میں گرے جاتے ہیں. میرے مولا نے سب کو جمع کیا, اپنے بچوں کو جمع کیا. کہتے کہتے وقت آیا, کہا کہ سب کو بھیج دو, خالی کرو. شاید کوئی مہم پیغام دینا چاہتے تھے. عزیزان محترم, اپنی زوجہ کو کہا جاؤ قاسم کو لے کر آؤ. قاسم کتنا ہے, 2.5-3 سال کا ہے, عجیب سا بچہ ہے. جب آیا تو
علماء بیان کرتے ہیں کہ خوبصورت اتنا تھا. ہاں عزیزان محترم, تبھی تو کربلا کے اندر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے سے کوئی چاند نکلا ہے. ہاں یہ وہ چاند تھا جو طلوع ہوا اور شام کو غروب ہو گیا. ہاں عزیزان محترم, قاسم کو لیا گود میں, اب قاسم کو پیار کر رہے ہیں. میں نہیں جانتا کہ پتہ نہیں قاسم کو جسم کے کس کس حصے پر میرے مولا حسن نے بوسہ دیا ہوگا. شاید میرا مولا جانتا ہوگا کہ شاید یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے لگنا ہے, یہاں نیزوں نے لگنا ہے. ہاں عزیزان محترم, میرے مولا نے قاسم کو ایک تعویذ دیا. چھوٹا سا بچہ ہے, باپ کو دیکھ رہا ہے, ایک تعویذ دیا اور کہا قاسم کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. ہاں عزیزان محترم, وقت گزر گیا, عاشورہ کی شب آ گئی. اب میرا امام حسین ہر کسی کو اس کا وقت بتا رہے ہیں. دیکھو تم نے یہاں شہید ہونا ہے, تم نے یہاں شہید ہونا ہے. کوئی چھوڑ کر نہیں گیا میرے مولا کو. ایسے میں اب یہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ سب کا تو نام آ گیا, میرا نام نہیں آیا. کھڑا ہوا, کہا چچا جان کیا ہم صبح شہید نہیں ہوں گے؟ اب میرا مولا امتحان لے رہا ہے. کہا کہ نہیں, سب شہید ہوں گے, تو تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. تو وہاں قاسم نے کہا ارے چچا جان کیا دشمن خیموں میں بھی آ جائیں گے؟ کیا دشمن خیموں میں بھی آ جائیں گے یہ بچہ؟ کہا نہیں. کہا اچھا قاسم یہ بتاؤ کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے, موت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ہاں عزیزان محترم, عراق کی جنگ ہے, آیت اللہ خامنائی اس ٹائم صدر ہیں. میں آپ کو بتاؤں درس کیسے لیا جاتا ہے کربلا سے. صدر ہیں, اپنے دفتر سے نکل رہے ہیں تو دیکھا باہر شور مچا ہوا ہے. کہا پوچھا سیکیورٹی والوں سے کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک بچہ ہے 12-13 سال کا, وہ آیا ہوا ہے. اس نے پہلے کہا کہ میں نے صرف دیدار کرنا ہے, اب بضد ہے کہ مجھے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنی ہے. تو آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ابھی وقت ہے, جہاں میٹنگ میں جا رہے ہیں بچے کو بلاؤ. بچہ آیا, بچے کے آنسو ٹپک رہے ہیں. 13 سال کا بچہ ہے. قریب آیا, کہا پوچھا کیا نام ہے؟ نام بتایا. بولا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مازندران, ایک بہت دور علاقہ ہے وہاں سے آیا ہوں. آیت اللہ خامنائی نے اس کے محلے کی زبان میں گفتگو کی. تھوڑا اس کا دل نرم ہوا, تھوڑا خوش ہوا. کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آغا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے علاقے میں جو ممبر ہے نا, ادھر ان مجلس پڑھنے والوں کو کہیں کہ حضرت قاسم کے مصائب نہ پڑھا کریں. کہا کیوں؟ کہا یہ کیسا ممبر ہے کہ کہتے ہیں کہ 13 سال کا بچہ تھا وہ لڑنے چلا گیا, اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دو تو کہتے ہیں کہ تم ابھی چھوٹے ہو. تو یا ممبر پہ یا قاسم کے مصائب رکوا دیں یا پھر ہمیں جنگ میں جانے دیں. تو امام خامنائی کہتے ہیں کہ نہیں, تم چھوٹے ہو, مدرسے میں جاؤ. کہتے ہیں نہیں آغا, یا پھر رکوائیں مصائب یا پھر ہمیں جانے دے. تو وہاں پر ان کا ہاں اس کو جاؤ جانے دو, جہاں جاتا ہے جاؤ, اس کو ٹریننگ دو, جیسے بھی چاہتا ہے اس کو جانے دو. یہ ہے شوق کربلا, یہ ہے کربلا, یہ کربلا دے رہی ہے. جوانوں اگر چاہتے ہو اپنے نفسوں کو پاک کرنا تو خدا کی بارگاہ میں قاسم کا واسطہ دو. یہ وہ چہرہ ہے کربلا کا. ہاں عزیزان محترم, پوچھا گیا موت تمہارے لیے کیسی ہے؟ تو حضرت قاسم کہتے ہیں چچا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. عزیزان ایسا جملہ بولا قاسم نے کہ تاریخ میں رقم ہو گیا, تاریخ میں رقم ہو گیا. شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. شب عاشورہ آئی. اب ہر ماں اپنے بچے کو سجا رہی ہے. میں نہیں جانتا کس طرح شب عاشورہ ہر ماں نے اپنے لخت جگر کو آخری بار دیکھا ہوگا. نہ جانے وہ بچہ کیا سوچتا ہوگا اور مائیں کیا سوچتی. روز عاشورہ آئی, کہا قاسم کو ماں نے دیکھو قاسم کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. کہا نہیں ماں, وقت آنے دو میں دکھاؤں گا. اب دیکھا کہ انصار ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. ہاں عزیزان محترم, انصار نے موقع نہ دیا اہل بیت کو, پہلے اپنی جانوں کو قربان کیا. اب وقت آیا, اب دیکھا قاسم گئے اپنے چچا کے پاس کہ چچا
اب مجھے بھی جانے دیجئے۔ چچا نے کہا ارے نہیں قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ ہاں عزیزان محترم، مقتل میں امام حسین میں کسی نے نہیں لکھا کہ امام حسین بے ہوش ہوئے ہوں، یہ واحد قاسم تھا کہ جس کو گلے سے لگا کر امام حسین نے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہاں قاسم کو اجازت نہ ملی، قاسم پھر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، پھر قاسم خیمے میں جاتا ہے۔ مقتل کے جملے ہیں، اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈال کر بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی میرا مولا، مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ ہاں عزیزان محترم، جانتا تھا امامت کے آگے سوال نہیں کیا جا سکتا، ابھی اسی سوچوں میں تھا۔ ماں آئی، بیٹا قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے مجھے، نہیں جانے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں ماں کو یاد آیا امام حسن نے ایک تعویذ دیا تھا کہ جب کوئی مشکل پڑے تو تعویذ کھول دینا۔ تو ماں نے کہا اب اس سے بڑی کوئی مشکل زندگی میں نہیں، قاسم تعویذ کھولو۔ جب تعویذ کھولا، قاسم نے پڑھا، قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا ولدی قاسم، قاسم جب تم پہنچو ایک جگہ آئے گی کربلا جہاں میرے بھائی کو دشمن گھیر لیں گے، دیکھو خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ ہاں اگر تمہارا چچا تمہیں اجازت نہ دے تو اتنی دفعہ جانا، اتنی دفعہ جانا کہ تمہیں اجازت دے دے۔ ہاں عزیزان محترم، راوی کہتا ہے میں نے خیموں سے ایسے چاند کو نکلتے دیکھا۔ ہاں نکلا ہے، اجازت ہوئی، لڑنے گیا۔ ہاں عزیزان محترم، اب امام حسن کا بیٹا ہے، شجاع بیٹا ہے، لڑا، دشمنوں کو زیر تیغ کیا، دشمن پریشان ہو گئے۔ ارے ایسا جوان بچہ تھا کہ ذرا بھی بدن پہ نہیں آ پا رہی تھی۔ 13 سال کا بچہ کیسا نازک بچہ ہوتا ہے، ذرا بھی نہیں پہن پایا۔ ہاں عزیزان محترم، لڑتے لڑتے قاسم کے جوتے کے بند کھل گئے۔ ہاں عزیزان محترم، ارے بنی ہاشم ہے، اس کو غیرت نہ گوارا ہوئی کہ جوتے کے بند کھلے ہیں۔ قاسم جھکے، اپنے جوتے کے بند مان رہے، دشمن نے گرز لگایا۔ قاسم زمین پر آئے، اپنے چچا کو پکارا، چچا دوڑتے ہوئے اس طرح آئے۔ مقتل میں لکھا ہے جیسے کوئی ایک شکاری باز اپنے شکار کی طرف آتا ہے۔ مولا آئے، دشمن کو بھگایا، فوجوں کو بھگایا۔ اب ایسے میں فوجوں نے اتنا ہلچل مچایا، خاک اٹھی جیسے خاک بیٹی۔ دیکھا قاسم کا لاشا فوج کے نیچے، قاسم کے لاشے کو اٹھایا، پاؤں رگڑتے ہوئے خیموں کی طرف۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں عزاداری امام حسین ہو رہی ہے وہاں پر عزادار مومنین مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کو، دشمنان عزاداری کو نیست اور نابود فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام جو بھی دین کی خدمت جہاں کر رہا ہے، پروردگار ان کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں مقصد امام حسین کو صحیح طرح اپنی زندگی میں سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین اپنے محرومین اور خاص طور پر استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔